بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اس صورت کو 10 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا۔ یقین نہ ہو تو پڑھ کر دیکھنا، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور طاقتور صورت ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں اتنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو صحت مند کر دیا جاتا ہے، اور موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی، چاہے آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، جسم کی کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، یہ صورت پڑھتے ہی آپ کی تکلیف، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل، بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر جتنا توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بنائے اس کو جلد صحت، تندرستی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ توکل انسان کو ناامیدی سے بچاتا ہے، اسے صبر شکر کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ایسا اعتماد ہے اللہ کی قدرت، رحمت پر مبنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کو آسان سمجھتا ہے۔ توکل کا مظہر یہ ہے، بندہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دعا اور بھروسے کو ساتھ رکھے۔ یہ دنیا کی فانی مشکلات کے سامنے ایک ڈھال ہے۔ توکل کا مقام حاصل کرنے والا بندہ اللہ کے رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ توکل ایک ایسی روشنی ہے جو بندے کو ہر اندھیری سے نکال کر ہدایت کے راہ پر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں، اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے میں عزم کر لے تو اللہ پر توکل کرے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کسی بھی کام میں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اصل نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اپنی محنت کے بعد اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے، مومن تو وہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی صفات پر بیان کرتی ہے، جن میں سے ایک اللہ پر توکل ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خشیت محسوس کرے، اس کا ایمان بڑھتا جائے اور تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے۔ توکل کی صفت بندے کو اللہ کی رحمت اور قدرت کے قریب کرتی ہے۔ سورۃ شورى میں ارشاد ربانی ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، وہ لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اختیار کرنے پر اللہ کے انعامات بیان فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70,000 افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ
وہ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدفعلی لیتے ہیں، نہ گرم لوہے سے داغتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے باندھ دو پھر توکل کرو۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرتے ہو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ اسے قبول کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ، یقین رکھنا، ہر معاملے میں اس کی قدرت حکمت پر اعتماد کرنا۔ یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے جو انسان کو آزمائشوں اور مشکلات میں سکون اطمینان بخشتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جد و جہد چھوڑ دے، بلکہ اپنے اسباب کے ساتھ دل سے اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ یقین دلانا رزق، کامیابی اور مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کرنے والا شخص دنیاوی معاملات میں حریص نہیں ہوتا، نہ ہی ناکامی سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو کافی ہے۔ توکل انسان کے دل کو مضبوط، زندگی کو پرامن بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں میں سے بیماری بظاہر ایک ایسی آزمائش ہے جیسا اکثر لوگ ایک مشکل یا تکلیف دہ امر تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی آزمائشیں کی مختلف صورتیں قرآن مجید میں ہیں۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ البقرہ۔ اسلام میں بیماری کو ایک آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے بیماری بہت سے روحانی، اخلاقی فوائد کا باعث بنتی ہے جو دنیا آخرت میں نفع کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی آئے تو اس سے اس کے گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو یہ بھی خطاؤں کی معافی اور بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلہاتے ہوئے نرم نازک کھیتی کی مانند ہے۔ کسی طرف سے بھی آنے والی ہوا اسے جھکا دیتی ہے، جب وہ سیدھی ہوتی ہے تو اسے دوبارہ کسی مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فاجر آدمی کی مثال صنوبر کے سیدھے مضبوط درخت کے مانند ہے جو ہوا کے جھونکوں سے سرنگوں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب چاہے اسے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد نعمتیں عطا کی۔ ان میں کچھ نعمتیں ایسے بھی ہیں جو انسان کو زحمت معلوم ہوتی ہے، جبکہ وہ بھی حقیقت میں رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بھلائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ تندرستی اور بیماری دونوں انسان کے لیے بالکل قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ یہ نہ مایوس ہونے کی چیز ہے، نہ نفرت کرنے کی۔ تندرستی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک راحت ہے، تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تندرستی میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ تو تعجب خیز ہے، اس کا ہر کام خیر پر مبنی ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ صحیح مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے طرف سے مصائب پہنچاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت پہنچاتا ہے تاکہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ مومن اس دنیا میں جسمانی روحانی طور پر مختلف امراض میں مبتلا رہتا ہے۔ ان لائق ہونے والے امراض پر بندہ مومن کے لیے بہت ہی فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی یا ایذا وغیرہ لاحق ہو، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی عوض اس مومن کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے خیر کے کاموں میں سے اگر انسان رک جاتا ہے تو رحمت خداوندی سے اس کے لیے ایام بیماری میں خیر کے کاموں پر اجر عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا، اس کے ان نیک اعمال کو لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ بس اگر اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو اس کے گناہ کو دھو ڈالتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس کی روح کو قبض کر لے تو اس کی مغفرت کرتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے اس کو بیماری میں کتنا اجر ملتا ہے تو پسند کرے گا وہ بیماری میں رہے حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو دن رات میں کیا کرتا تھا اور اس میں بالکل کمی نہ کرو، اس کو اس کا بھی اجر ہوگا جو اس کو نیک اعمال سے روک دیا گیا، اور جو عمل کیا کرتا تھا اس کا بھی اجر ہوگا۔ بندہ مومن کو بعض دفعہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے بلند مقام کا عطا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا، جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کے مال میں اور اس کے اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا پہلے مرتبہ ہوتا ہے۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی خرابی یا تکلیف کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض یا ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو دوا اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے دارالبقاء کی سدا جاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقع نہیں ہوتی اور ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیماری کے باعث وفات پا جانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کے رضا پر صبر کرنے والے، اس کی رحمت کے طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے اس مقام کو پا سکے، اس لیے بعض اوقات بیماریوں، آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنا جاتا ہے۔
وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائے۔ اگر ہم صبر ثابت قدمی سے کام لیں، ثواب کی امید رکھیں، اپنے خالق کے فیصلے پر راضی ہو، تو یہ پریشانیاں، بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت و نعمت ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیماری سے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں عاجزی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ صبر استقامت سیکھتا ہے اور اپنے آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کے ایمان روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنا ہے؟ یہ صورت پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، مرتے دم تک کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح ثانی کلمہ ولا نکلی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ: اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ کو 21 سمجھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے جسم کے ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی ہو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔